کہ اے میرے بندو مجھ سے محبت کرو، میں تمہارا بندہ۔ اس کشتی کا مزاح جس کے مسافر وہاں کشتی میں سوار ہو اور وہ مزاح اس کشتی کا نہ ہو، وہ سمندر کی موجوں میں وہ کشتی پھنس جائے تو بتاؤ جب کشتی کا مزاح ہی نہ ہو تو وہ مسافر ڈوبے گی یا بچ جائیں؟ بولو، ڈوب جائیں گے یا بچ جائیں گے؟ ڈوب جائیں گے نا، جب چلانے والا ہی نہیں ہو۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو وہ امت برباد نہیں ہو۔ وہ امت اس دنیا کے اندر دنیا میں ٹھوکریں نہیں کھائے گی۔ مصعب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میں نبی کی محبت میں گزار کر آج ان کا جنازہ جا رہا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جناب سوچ سے جلدی جلدی کھائے اور رکھ لیں۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ کو اس طرح جلدی چلتے چلتے کیا بات ہے ایک طرف رکھ رہے ہیں دوسرا اٹھا رہے ہو۔ سارے صحابہ کو چھوڑنے آپ کے چلن کو لے کر چلن کو لے کر ہمیں اصل کو پریشانی ہو گئی ہے، کوئی غم ہے کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ۔ فرمایا نہیں، فرمایا میں اس لیے جلدی جلدی قدم اٹھا کر رکھ رہا ہوں کہ سعادت وعاز نے آج دنیا میں جو 80 سال زندگی گزاری ہے، آج اس کے جنازے میں جبرائیل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہے۔ اتنا عرش ہو چکا ہے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جن کے مرنے پر بھی آسمان سے 70,000 فرشتے آئے، اس شخصیت کی عظمت کا میں اور آپ کو کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد تو ہمارے رشتے دار جنازے میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ہماری زندگی ہے، ہمارے اپنے ہی ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہوتے، کیا ہے ہماری زندگی ہے۔ زندگی ہم دنیا میں اس طرح گزار کر جائے کہ دشمن بھی ہمارے جنازوں پہ رشک کرے۔ ہاں، ہمارے اپنے ہمارے جنازوں پہ رشک کریں، ہمارے دشمن بھی ہمارے جنازوں پہ رشک کرے، دشمن بھی ہمارے جنازوں پر توبہ کرے۔ جو توبہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ کی کہ ان کا تو فقط مرنے کے بعد زندگی میں دیکھا تو کیا ہے، مرنے کے بعد ان کا چہرہ دیکھ کر 30,000 یہودی میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، بولتا امام مالک 10,000 حدیثوں کو اپنے ہاتھوں سے لکھنے والا یہ عظیم شخص پورے مدینہ کے شہر میں کبھی جوتا پہن کر نہیں چلے۔ آج مسجد نبوی میں جوتے پہن کر لوگ گر رہے ہیں، اس مسجد کی عظمت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ لوگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، سے پتہ نہیں میں کس عظیم مسجد میں فاطمہ ہوں۔ آج ان کے کوئی عذاب اللہ کا خیال نہیں رکھا جا رہا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جوتا پہن کر نہیں چلے تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ وقت کے امام اللہ نے تمہیں کتنا مقام دیا ہے کہ تو جہاں جاتا ہے، تو جس شہر میں داخل ہوتا ہے، تو جس ملک میں داخل ہوتا ہے، دنیا آپ کی زیارت کے لیے اپنے بازار سے دکانیں بند کر کے آپ کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ جوتا پہن کر چلا کر فرمایا کہ مجھے اس عظیم شہر کے اندر اس وقت کہاں سڑکیں ہوا پتھریلی زمین ہوا کرتی، پیدل پورے مدینہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے اس شہر میں جوتا پہنتے ہوئے شرم اور حیا آتی ہے، اس لیے میں جوتا نہیں پہنتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں میرے نبی کے قدم مبارک سبحان اللہ۔ جس شخص نے اس دنیا میں میرے نبی کے شہر کی اور سرزمین کی اتنی قدر کی ہے، اس شخص کی عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 800-900 سال ہو گئے قبر میں پڑے ہوئے، آج بھی اس جامع خالد بن ولید کی مسجد میں ممبر کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ نبی کی محبت کا کمال نہیں ہے، یہ دین کی محبت کا کمال نہیں ہے۔ دنیا دار اللہ کی نفرت کر کے دنیا سے جا رہا ہے، صبح مرتا ہے دوپہر کو اس کے خاندان والے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اپنے رب سے محبت کرو، اس نبی سے محبت کرو جس نے میرے لیے آپ کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے رجب عرفات میں جون کا مہینہ ہے، سورج سر پر ہے اور کچھ میرے لیے کھایا نہیں ہے۔ حضرت عمر فضل رضی اللہ عنہ بھلا کرے جو دودھ کا پیالہ لے کر
تو کس کے لیے رو رہا ہے؟ تجھے تو میں نے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا، تجھے تو میں نے رسولوں کا رسول بنا کر بھیجا، سارے نبیوں کا نبوت محبوب آپ کی وجہ سے ملی ہے، سارے نبوت نبیوں کی نبوت رسولوں کی جو ہے ان کا رسول بننا، پیغمبروں کا پیغمبر بننا اور ان کی اماموں کا امام بننا محبوب آپ کی وجہ سے تو ملا ہے۔ آج تو تم کھا رہے ہو جو کچھ کر تو آؤ، جبرائیل جناب آپ کر آیا عرفات کے میدان میں اور جناب محبوب اللہ کہہ رہے ہیں محبوب اس لیے ہم کھا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کون سی پریشانی لاحق ہو رہی ہے؟ رو کر جواب دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے رب کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ تیرا نبی تیرا پیغمبر تیرا رسول یہ کہتا ہے کہ جب میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد میری اس مبارک امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ آج تو میں ہوں، میری امت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تکلیفیں ختم، پریشانیاں ختم، مصیبتیں ختم، غم ختم، ڈر ختم، خوف ختم، جب میں ہی نہیں رہوں گا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جبرائیل نے پیغام دیا، اللہ نے دوبارہ بھیجا، بھاگ کر دو، پہلے سے بھی زیادہ بھاگ کر میں اس فرشتے کا نام لے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی حالت میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ اس موقع پر جب غار حرا پر وحی نازل ہو رہی تھی اور اس وقت میں نے جبرائیل امین کو دیکھا جب میں معراج کے وقت عرش بری پر اپنے رب کے پاس پہنچا تھا۔ 2 مرتبہ دیکھا اللہ نے جبرائیل امین کو 600 پروں سے نوازا ہے، ان کا ایک پر اور دوسرے پر کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک پر کا دوسرے پر کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ یہ اللہ اتنا بڑا فرشتہ بنا سکتا ہے تو خود اللہ اتنا بڑا ہوگا۔ اتنی بڑی کائنات کو خدا چلا رہا ہے، فرمایا کہ وہ جبرائیل امین جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے، میرا نبی فرما رہا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک 1 سیکنڈ کے اندر 50,000 مرتبہ یہ چکر لگا سکتا ہے، 1 سیکنڈ میں 50,000 مرتبہ۔ اس رب کی قدرت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جبرائیل آئے، فرمایا تیرا رب کہتا ہے محبوب ہم کھانا چھوڑ دو، میرے نبی رونا چھوڑ دو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، اتنی تکلیف اٹھانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دو کہ جب تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا میں قیامت کی صبح تک تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں۔ میرے بھائیوں اس نبی نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں، طائف میں مارے کھائی ہیں ہمارے لیے، دندان مبارک شہید کروائے ہمارے لیے، مکہ کی گلیوں میں ان کو تکلیف دی گئی، کسی نے ساحر کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے میرے نبی کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا، یہاں تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور وہاں اللہ عرش سے جناب وحی کے ذریعے قرآن اتار کر اپنے نازل پیغمبر کو تسلی دے کر فرما رہا ہے محبوب نون والقلم وما یسطرون، محبوب یہ لاکھ مرتبہ تمہیں دیوانہ کہے، تمہیں مجنون کہے، تمہیں شاعر کہے، جو مرتبہ کہے محبوب تو میرا رسول ہے، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا نبی ہے، ان کے کہنے سے تیری عزت و عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے، تیری شخصیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ لاکھ مرتبہ تمہیں جناب دیوانہ کہتے رہے، میرا نبی تو بنا ہے، قیامت تک بنا رہے گا، محبوب میں نے تو تجھے بنایا ہی ایسا ہے جیسے میں خود ہوں، میں نے تو تمہیں اتنا حسن جمال دیا ہے کہ لوگ جناب میرے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تیری مجلس میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، کوئی تیرے قسم پہ اترنے والی یہ لاغی اور یہ منزل من اللہ کتاب، یہ بے مثال کتاب، یہ عمدہ کتاب، یہ لاشت کتاب پڑھ کر کوئی ایمان لے آ رہا ہے، کوئی مسجد نبی میں بیٹھ کر تیری مجلس میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے۔ محبوب تجھے میں نے ایسا نبی بنا کر بھیجا تو تیرے معجزات کو دے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے، محبوب میں نے تمہیں ایسا بنایا کہ جس شہر میں تیرا قدم لگا ہے وہاں میں نے اپنے نبی کے غلام پیدا کیا۔ آج اس امت کو کیا ہو گیا؟ گھروں کے سامنے مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو نماز پڑھنے والا نظر نہیں، خوبصورت مسجدیں
जन्नत हराम। कुरान को पढ़ने वाले लोग मेरे भाइयों, मगर सुभान अल्लाह कहने से जन्नत नहीं मिलती। मेरे भाइयों, सहाबा ने अपनी जन्नतें कटवाई है, सहाबा कराम ने अपनी औलादों को कुर्बान किया है जन्नत के खरीदार के लिए। हम तो जन्नत को ले रहे हैं कि अल्लाह जन्नत दे, ये उसकी मर्जी है, किसको दे या न दे। लेकिन ये सलमान फारसी ने कौन सी ऐसी नेकी कर दी है, ये अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी ऐसी नेकी कर दी है, ये अबू बकर गफारी ने कौन सी ऐसी नेकी कर दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये जो जिब्राइल अपनी मजलिस में चक्कर लगा रहा है और देख रहा है। मैंने पूछा कि जिब्राइल तुम मुझसे तो बात कर लेता, तूने मुझसे बात नहीं की और यहाँ लोगों को देख रहा है। मेरे पूछने पर जिब्राइल ने कहा कि आका, मैं इस पूरे महीने में उन 3 आदमियों को देख रहा हूँ, इसलिए देख रहा हूँ कि जन्नत और फिरदौस उन्हें अपने पास बुला रही है, जन्नत उन्हें तलब कर रही है। जन्नत, हम तो जन्नत लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तहज्जुद के वक्त उठते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं और सच बोलते हैं, कुरान को उठाते हैं कि जन्नत मिल जाए। इन सहाबा ने कौन सी ऐसी जिंदगी गुजारी है कि जन्नत से पैगाम आ रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अल्लाह, इन 3 आदमियों को जब तक तू जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, उनके आने तक जन्नत का हुस्न व जमाल भी नहीं बढ़ सकता। ऐसी जिंदगी गुजारे ना हम लोग, तब जाके पता चलेगा कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। दाढ़ी कटाकर मैं अपने नबी को अपने आप का नबी का आशिक कहलाता हूँ, दाढ़ी इंसानों बुलाकर अपने आप को कहता हूँ कि मैं नबी का आशिक हूँ। मेरे भाइयों, ऐसा आशिक आज तक नहीं हमने देखा, न कोई नजर आ सकता है, न कोई दिखा सकता है कि जो दाढ़ी बुलाकर भी कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से मोहब्बत करते हैं। और मेरे नबी ने तो खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया कि जो फासिक होता है, फासिक को फाजिर दुश्मन को कहते हैं, जो दाढ़ी रखकर कटवाता हो, फरमाया ऐसे फाजिर और फासिक के साथ तो सलाम करना ही है, उसको तो सलाम ही करना चाहिए। हम दाढ़ी बनाने वाले के साथ बैठकर खाना खाएं, क्या ये मेरे नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? क्या मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम को सुनकर उस पर अमल कर रहे हैं? झूठ बोला जा रहा है, गीबत की जा रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की जा रही है, मस्जिदें बड़ी-बड़ी बयान पड़ी हैं, बाजार भरे हुए हैं और अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार। मेरे भाइयों, आज जिंदगी है, आज जिंदगी थोड़ी सी है या ज्यादा है, जितनी भी अल्लाह ने दी है उससे पहले अपने रब को हम राजी करें, अपने नबी को राजी करने। मेरे भाइयों, इन मसलों को आबाद करना मेरा और आपका काम है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह मुझे भी आबाद कर देगा, आपको भी आबाद करेगा, मेरी नस्लों को भी आबाद करेगा, आपकी नस्लों को भी आबाद करेगा। मेरे दिल में अपने रब का खौफ भी पैदा होगा, आपके दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा होगा। जिसने अपने रब का अपने दिल में खौफ पैदा कर दिया, उसे अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी नसीब होगी। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको इन बातों को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन बड़ी हो या छोटी मसाजिद हो, ये अल्लाह के घर हैं, इनको हम हमेशा के लिए आबाद करें और अल्लाह हम सबको इनको आबाद करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।